ٹھہر کے پڑھنا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا۔ ہم آج ایسے دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں جو سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور کہلاتا ہے۔ آج کا انسان چاند پر اپنا قدم ٹکا چکا ہے۔ یہ کاسمک کائناتی بلندیاں اس کے سامنے سنتی ہوئی نظر آتی ہے۔ انسان ہر چیز کی مقدار میکرو ڈیٹیل، چھوٹی اور بڑی جزئیات معلوم کرنے کا متمنی ہے۔ یہی چیز آسمان سے حقیقت کا محور بنی ہوئی ہے۔ انسانوں کے اندر حقیقتوں کو جاننے کا جذبہ اس وقت عروج پر ہے، لہذا اسی مناسبت سے آج اس محفل میں ہم اسلام اور سائنس کے عنوان پر چند باتیں عرض کی جائے گی۔ عقل مند لوگ قرآن کی نظر میں جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے اختلاف میں، لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ آیت کریمہ ہمیں دعوت دے رہی ہے کہ جو لوگ آسمان اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کی ہیر پھیر میں غور کرتے ہیں وہی اہل دانش اور سمجھدار کہلاتے ہیں۔ گویا یہ فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، ہر چیز کی ہاں اس کی ایک مقدار ہے۔ اگر آپ کوئی چیز تھوڑی مقدار میں لیں گے تو فائدہ دے گی، وہی چیز آپ زیادہ مقدار میں لیں گے تو نقصان دے گی۔ یا بسا اوقات تھوڑی مقدار میں لیں گے تو نقصان دے گی اور زیادہ مقدار میں لیں گے تو فائدہ دے گی۔ ہیرا اور کوئلہ دونوں ہی کاربن ہیں، لیکن یہ خوبصورت، چمکدار، قیمتی اور سخترین ہے، جبکہ کوئلہ بدصورت، سیاہ، ارزاں اور بھربھرا ہوتا ہے۔ یہ مقداروں کی کمی بیشی کا ہی کرشمہ ہے۔ کیمسٹری اور فزکس کیا ہے؟ دنیا کی تمام چیزیں جن اجزاء و عناصر سے مرکب ہیں ان کے خاص ناصرات کا جائزہ لینے کا نام کیمسٹری ہے۔ مزید برآں اس کائنات کے اندر جو قوتیں کار فرما ہیں ان کا متکلم، مطالبہ کرنے کا نام فزکس ہے۔ اللہ تعالیٰ خود انسان کو دعوت دے رہے ہیں کہ انظروا، تم دیکھو، ماذا فی السماوات وما فی الارض، کہ آسمان اور زمین میں تمہارے لیے کیا کیا رکھا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ خود انسان کو دعوت دے رہے ہیں کہ غور و فکری کرے گا تو انسان اس چیز کو لبیک کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس میں غور و فکری کرے گا تو کیا وہ اسلام کے خلاف کوئی کام کر رہا ہوگا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اسلام اور زالجی، آج زالجی کا طالب علم یہی تو پڑھ رہا ہوگا کہ فلاں جانور کی پیدائش میں اللہ رب العزت کی کیا نشانیاں ہیں، یہ چیز کیسے پیدا ہوئی، وہ چیز کیسے پیدا ہوئی۔ رہی بات یہ کہ کوئی نقطہ اس چیز کو دین سمجھنے لگے، بلکہ یہ دین نہیں، دین کا ایک حصہ ہے۔ اسلام اور ٹیکنالوجی، آج سائنس نے وسیلوں اور ان کی صفات کو مرتبہ کر دیا۔ آج ان صفات کو پریکٹیکلی، عملی طور پر فائدہ اٹھانے کا نام ٹیکنالوجی ہے۔ مثلاً بجلی اور اس سے متعلق فوائد کو حاصل کرنے کا طریقہ الیکٹرک ٹیکنالوجی کہلا دیا۔ بلندی اور اس کے متعلق فوائد کو حاصل کرنے کا طریقہ میکینیکل ٹیکنالوجی کہہ دیا گیا اور انسان کی ٹیکنالوجی کہہ دیا گیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ بنائیے اس کشتی کو ہمارے آنکھوں کے سامنے، وَوَحْيِنَا، ہمارے وحی کے مطابق۔ معلوم ہوا کہ جیسے کوئی کاریگری کام کر رہا ہوتا ہے کہ اس کے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، پھر اس کے بعد ہاتھ بھی چمکانا۔